إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في مقام آخر وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی کبریائی اور عظمت اللہ رب العالمین کے لیے، خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود میں لایا، ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، غفلت ایک خطرناک بیماری. غفلت ایک عربی لفظ ہے، غفلت کے معنی بے خبری کے ہوتے ہیں، لاپرواہی کے ہوتے ہیں، بے توجہی کو کہتے ہیں، سستی کو کہتے ہیں.
قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. غفلت دل کی ایک خطرناک بیماری ہے. یہ غفلت ایسی بیماری ہے جو سیدھے جا کر کے دل کو اٹیک کرتا ہے. یہ دل کی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے غفلت. اور یہ غفلت، یہ لاپرواہی، یہ سستی، یہ بے توجہی اور یہ کاہلی جب دل کے اندر قبضہ جما لیتی ہے تو یہ دل ویران ہو جاتا ہے اور اس دل کو بنجر بنا دیتا ہے، اس دل کو بے آباد بنا دیتا ہے. پھر انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے، اس قدر مردہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہونے لگتا ہے، بھلائی کی طرف مائل نہیں ہونے لگتا ہے، غفلت کی زندگی گزارنے لگتا ہے. نیکی کرنا اسے اچھا نہیں لگنے لگتا ہے، نماز پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، روزہ رکھنے میں دل نہیں لگتا ہے، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا ہے، کوئی شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی بے توجہی اور ایک عجیب و غریب قسم کی لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، اور صرف غفلت کی وجہ سے دل بالکل بنجر ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر اس دل کی بڑی اہمیت ہے. جو دل ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ ہمارا اور آپ کا جسم ہے، یہ ہماری اور آپ کی باڈی ہے. اس جسم کے اندر، اس باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کے لوتھڑے کو اس دل کی حفاظت کے تعلق سے خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے اور فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے حوالے سے حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث متفق علیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے پاس، تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے. تمہارا جو جسم ہے اس جسم کے اندر یہ خون کا لوتھڑا ہے، یہ دل ہے. یہ دل تمام کے تمام جسم اور تمام کے تمام اعضاء کا یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے. اگر یہ دل صحیح رہا تو یہ باقی اعضاء صحیح رہیں گے، جسم صحیح رہے گا. اور یہ دل خراب ہو جائے گا تو یہ جسم بیکار ہو جائے گا، جسم کے سارے اعضاء اور سارے پارٹس بیکار ہو جائیں گے. اذا صلحت صلح لها سائر الجسد. پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ اگر صحیح رہا تو جسم کا ہر حصہ تمہارا صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور یہ دل اگر تمہارا بگڑ گیا، یہ دل تمہارا اگر خراب ہو گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، جسم کے اعضاء تمہارے خراب ہو جائیں گے. الا وہی القلب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے تمہارا. اور یہ دل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کے تعلق سے خصوصی طور پر توجہ دلائی. یہی دل ہے جو ایمان کا محل ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان یہیں گھر کرتا ہے، اسی دل کے اندر ہمارا اور آپ کا ایمان بستا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا، قیامت بالکل قریب آ گئی. ہر آنے والا دن قریب ہوتا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہے، اور لوگ بالکل غفلت میں سوئے ہوئے.
کوئی چیز پرواہ نہیں ان کو کہ حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، موت کا وقت قریب ہے، قبر کی منزل قریب ہے، قیامت کی منزل قریب ہے، حساب و کتاب قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہو گیا ہے، قیامت بالکل آنے والی ہے، بالکل قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو قیامت کی پرواہ نہیں، ان کو آخرت کی پرواہ نہیں، ان کو اپنی موت کی پرواہ نہیں، ان کو اپنے قبر کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 92 کے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مثالیں بیان کی، بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا، نصیحت آمیز واقعات ہیں، عبرت انگیز نشانیاں ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن نہیں، ہم اور آپ غافل ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے لوگ غافل ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اس غفلت کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کفار، یہ مشرکین جو دین سے غفلت ہو گئے، قرآن سے غفلت ہو گئے، شریعت سے غفلت ہو گئے، اسلام سے غافل ہو گئے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان غافلوں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ غفلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ غفلت اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے آدمی کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے آدمی نفاق تک پہنچ جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، جہنم کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 179 179 کے اندر وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن اور انس جہنم میں جائیں۔ اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ دین سے غافل ہیں، شریعت سے غافل ہیں، مقصد حیات سے غافل ہیں۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس بات سے وہ غافل ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنات، یہ انسان، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا جہنم میں جانا طے ہے۔ کیوں؟ کس لیے جہنم میں جائیں گے؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن اپنے دل سے وہ حق بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس دل ہے، اللہ نے دل جیسی نعمت دی ہے، کہا ان کے پاس دل ہے لیکن اس دل سے حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنے اندر صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن سن کر کے وہ اعراض کرتے ہیں اور حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن حق بات کو دیکھ کر کے وہ اگنور کر دیتے ہیں اور حق بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی وہ گزر جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں، کان سے سنتے بھی ہیں لیکن حق بات کو سن کر کے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ عقل کے اندھے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ دماغ سے کام لیتے ہیں، نہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، نہ حق بات کو قبول کرتے ہیں، نہ حق بات کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہا یہ جانور ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ اکبر، کہا یہ جانور، اولئک کالانعام، کہا یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، جانور کیا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ بعض جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا،
بعض جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب انہیں سکھایا جاتا ہے، جب انہیں پڑھایا جاتا ہے، جب انہیں تعلیم دی جاتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک شعور آ جاتا ہے اور وہ بھی اپنے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت رکھنے لگتے ہیں۔ ان کے اندر بھی اچھے اور بری کی تمیز ہوتی ہے، جانور کے اندر بھی۔ لیکن یہ اتنے گئے گزرے ہیں اور زندگی ان کی اتنی غفلت کی گزر رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنے غافل ہیں۔ دین ہے ان کے پاس، شریعت ہے اس کے پاس، لیکن دین پر نہیں چلنا ہے، شریعت پر نہیں چلنا ہے، حق پر نہیں چلنا ہے، اعراض کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الغافلون۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہ یہی لوگ ہیں غفلت کی زندگی گزارنے والے، یہی لوگ ہیں غافل رہنے والے، یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جی، یہ غفلت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اپنے دل کے اندر اس بیماری کو لگنے سے بچانا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسے غافل لوگ ہیں تو ان غافلوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان غافلوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ کہا ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلنا جن کو ہم نے اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے غافل کر دیا، جن کے دلوں میں مہر لگ چکا ہے، کونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس ہے، کوئی صلاحیت اور طاقت ان کے پاس نہیں رہ گئی ہے، گمراہ ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ذکر سے ان کے پیچھے مت چلنا۔ کیا ان کا کام ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، معاملہ ان کا حد سے بڑھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا، ان کفار کے پیچھے مت چلنا، منافقین کے پیچھے مت چلنا، ان فاسقوں کے پیچھے مت چلنا، اس لیے کہ یہ غافل لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ یہ تو کفار و مشرکین کا حال ہوا کہ کتنے سخت غافل ہیں وہ، اور ان کے دل کی حالت کیا ہو گئی ہے، ان کی عقل کی حالت کیا ہو گئی ہے، ان کے کان کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو، ہمارے کانوں کی حفاظت کرے، ہمارے دل و دماغ کی حفاظت کرے، اور ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ مسلمان کی غفلت کیا ہے؟ یہ تو کفار و مشرکین کا معاملہ ہے۔ مسلمان کی غفلت یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، کفر کے قریب نہیں جاتے ہیں، شرک کے قریب نہیں جاتے ہیں، نفاق کے قریب نہیں جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی غفلت پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں، نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، شرک سے اگرچہ دور رہتے ہیں، کفر سے دور رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو شوق ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے نیکیاں کرنے کی، وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر لاپرواہی ہے، ہمارے اندر سستی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، بے توجہی ہے، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز ہماری چلی جاتی ہے، دن کی نماز ہم سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے توجہی ہے، یہ غفلت ہے، ذکر و اذکار سے دوری ہے، دین میں ہم حصہ نہیں لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ، جہنم میں جائیں گے۔ ویل نامی جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کر لیتا ہے، 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کر لیتا ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے، اور ہم اور آپ
اکثر لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہیں اور اس لاپرواہی میں ہم اور آپ ملوث ہیں. جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن کی حالت دیکھ لیجئے, جمعے کے دن کی حالت دیکھ لیجئے. بہت سارے لوگ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں الا ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں, جمعے کا اہتمام کرتے ہیں, جمعے کی فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کب آتے ہیں؟ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے. اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے, وہ غفلت میں ہے کہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب امام خطیب چڑھ جاتا ہے تو ان کا نام رجسٹر کے اندر درج نہیں ہوتا ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جمعے کے دن وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, بس ایک فارمیلٹی ہے ان کی, جمعے کی 2 رکعت پڑھنی ہے, دکان کھول دیے, کیا کرنا ہے اپنے اسٹاف کو سمجھا دیتا, دیکھو میں فلانے جگہ جا رہا ہوں مسجد اہل حدیث, وہاں پر جمعے کی نماز 1 بجے ہے, بس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ جاتا ہوں, وہاں سے آؤں گا, تم پھٹ سے چلا جانا, دوسری مسجد میں 2 بجے جماعت ہے, جا کر کے وہاں تم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جمعے کی نماز ادا کر لینا. حرام ہے جمعے کی نماز کو چھوڑ کر, خطبے کو چھوڑ کر کے تجارت کرنا, بزنس کرنا, یہ حرام ہے. کلی طور پر جمعے کے وقت دکان کو بند کرو, خطبہ سننا ضروری ہے, جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ بس یہ فارمیلٹی نبھا رہے ہیں. کیا جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ جمعے کی اہمیت, یہ جمعے کی فضیلت ہے؟ اگر آپ جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو اگر آپ جان لیں تو صبح فجر کے بعد سے آ کر کے آپ مسجد میں بیٹھے رہیں. یہ جمعے کی فضیلت اور اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم اور سنن نسائی کے حوالے سے حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر میں کھڑے ہیں اور ممبر میں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لکھو, یہ سونے کے حروف سے اللہ کی قسم لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا ممبر کے سیڑھی سے, زینے سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرا دل چاہتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے میں اپنی جگہ میں کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں باہر نکلوں, لکڑیوں کا گٹھری لوں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو جمعے کی نماز میں پیچھے رہتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں. کیا پتا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس جمعے کی نماز کی؟ اور اسی پر بس نہیں بلکہ نسائی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو مسلسل چھوڑتا ہے, کبھی ایسا ہو جائے مسئلہ پیش آ جائے تو جمعے کی جگہ ظہر پڑھ لو, سفر میں, حضر میں, کہیں بھی, لیکن بلا وجہ جمعہ چھوڑ رہے ہو, مسلسل چھوڑ رہے ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ, جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ, نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. جی, تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ہی فرمایا کہ تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے جمعے کی اہمیت کو سمجھو, جمعے کی نماز کی اہمیت کو سمجھو, وقت پر آنے کی کوشش کرو, اور خطبے کی کیا اہمیت ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, جمعے کی کیا اہمیت ہے, اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ غافل ہوتے ہیں, اذان ہو گئی ہے کوئی ان کو پرواہ نہیں, بس گھر میں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, دکان میں ہیں, آفس میں ہیں, مست ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, فیس بک چلا رہے ہیں, جماعت کی پرواہ نہیں ہے. بال بچوں میں کوئی الجھا ہوا ہے, کوئی کام میں الجھا ہوا ہے, کوئی بینک جا رہا ہے, کوئی کسی اور کام سے جا رہا ہے, نماز کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بھی فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اقامت ہو, اقامت کہنے کے بعد میں اپنی جگہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کے لیے, میں باہر نکلوں, لکڑیوں کا گٹھری لے کر کے میں جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو جماعت میں پیچھے رہتے ہیں, فرض نماز کی جماعت میں پیچھے رہتے ہیں. کیا یہ غفلت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ غفلت ہمیں اور آپ کو جہنم میں نہیں لے جائے گی؟ کیا یہ سستی نہیں ہے؟ کیا یہ کاہلی نہیں ہے؟ کیا یہ بے توجہی نہیں ہے؟ ہر نماز میں ہمیں نوک کیا جاتا ہے, حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے آؤ, اللہ کے بندے اسی میں کامیابی ہے, حیا علی الفلاح, آ جاؤ اسی میں کامیابی ہے, نوک کیا جاتا ہے.
آواز دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں، نیند میں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ اعراف کو کھولی، آیت کا نمبر 205 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، دل ہی دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ یاد کرو، انکساری کے ساتھ یاد کرو، دھیرے سے یاد کرو، دون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام دھیرے دھیرے، بہت زور سے چلانا بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ صبح اور شام اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کرو، نماز قائم کرو اور اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز نہ پڑھنا یہ غفلت ہے، جماعت کا اہتمام نہ کرنا یہ غفلت ہے، ذکر و اذکار نہ کرنا یہ غفلت ہے، آخرت کو یاد نہ کرنا یہ غفلت ہے، موت کو یاد نہ کرنا یہ غفلت ہے، یہ ساری چیزیں غفلت ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ غفلت میں نہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی اور پہلی وحی کے بعد جب گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بے چینی سی لگی، آپ نے کہا اپنے گھر والوں سے زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دیا گیا، چادر اڑا دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اٹھ جائیے، اے چادر اوڑھنے والا، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرا دیجئے اور لوگوں کو پیغام سنا دیجئے۔ سونے سے کام نہیں چلے گا، چادر اوڑھنے سے کام نہیں چلے گا، کپڑا اوڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دعوت کا کام کرنا ہوگا، اٹھیے، لوگوں کو بتا دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے قبر کو یاد کرنا ہوگا، غفلت کی چادر کو اٹھا کر کے پھینکنا ہوگا، قبر کی منزل کو یاد کرنا ہوگا، موت کو یاد کرنا ہوگا، پتہ نہیں کب ہماری اور آپ کی موت آ جائے، ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے منہ دکھانا پڑے، ہمیں اور آپ کو قیامت کا منظر سامنے رکھنا ہوگا، اپنی غفلت کی چادر کو اٹھا کر کے پھینکنا ہوگا، ہمیں حساب و کتاب کے معاملے کو، قیامت کے مناظر کو سامنے رکھنا ہوگا اور غفلت کی چادر کو اٹھا کر کے پھینکنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو غفلت کی زندگی سے نکلنا ہوگا اور اپنی جوانی کے تعلق سے، اپنے عمر کے تعلق سے، اپنے کمائی کے تعلق سے اور اپنے کام کاج کے تعلق سے، علم و عمل کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے عمر کے تعلق سے بھی حساب دینا ہوگا۔ جوان بھی سوچے اپنی جوانی کے بارے میں، اکثر جوان جو ہوتے ہیں وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنی جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا، ہم سب کو اپنے عمر کا حساب دینا ہوگا، ہم سب کو اپنے مال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، غفلت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ غفلت کو ختم کرنے ہے، غفلت سے نکلنا ہے، اللہ کو یاد کیجئے، نماز قائم کیجئے، تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، غفلت سے نکلیے اور اہل علم کی صحبت میں رہیے۔ غفلت ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اہل علم سے، علماء کی صحبت میں رہیں، جاننے والوں کے ساتھ رہیں، علم والوں کے ساتھ رہیں، اہل علم کی صحبت میں رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی یہ جو رونق ہے اور یہ چمک دمک ہے جس میں ہم مست ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم سب ملوث ہیں اس دنیا کے رنگ ریلیوں کے اندر اور دنیا کی چمک دمک کے اندر، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی حویلی، کوئی کچھ بنانے میں اور دنیا کے اندر مست میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی رنگ ریلیوں سے نکلو، دنیا کی چمک دمک سے نکلو اور دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے، اللہ ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا، ہمیں دین کے اندر ثابت قدم رکھنا، غفلت کی زندگی سے اللہ رب العالمین تو ہمیں نکال لینا۔ دینی مجلسیں ہوں،
درس ہوں، دینی پروگرام ہوں، خود بھی شریک ہوں، اپنے بال بچوں کو لے کر کے شریک ہوئیے، اور شریک ہو کر کے اپنے اس دل کو صاف کیجئے، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اپنے دل کو غافل مت ہونے دیجئے، اور اپنے دل کے اندر ایمان کو پیوست کیجئے، اپنے دل کو مردہ مت ہونے دیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، سفر میں بھی ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، بیماری میں ہوتے تھے، جہاد میں ہوتے تھے، خوف میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، نماز کا جہاں وقت ہو جائے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ آخرت کو یاد کرتے تھے، فکر آخرت اپنے اندر بسائے ہوئے۔ ایک نہایت ہی عبرت انگیز واقعہ اخیر میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس مناسبت سے کہ کہیں بھی کسی جگہ ہم اور آپ ہوں، دنیا کے کسی گوشے میں ہم اور آپ غافل نہ رہیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، اجتماع میں ہوں پھر بھی غافل نہ رہیں، تنہائی میں رہیں پھر بھی غافل نہ رہیں، سفر میں رہیں پھر بھی غافل نہ رہیں، حضر میں ہوں پھر بھی غافل نہ رہیں، جہاں بھی رہیں، جس گھڑی میں رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر بسائے رکھیں۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے صحیحہ کے اندر اسے نقل کیا ہے، واقعہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عمر عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینے سے نکل کر صحرا کی طرف، جنگلوں کی طرف گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ ہم اور آپ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، چلو گھوم کر کے آتے ہیں، آج سنڈے ہے ذرا تفریح کر کے چلے آتے ہیں، گھوم کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ گھومنا پھرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس گھومنے پھرنے کے درمیان آپ غافل مت ہو جانا، عبادت کو ضائع مت کرنا، تلاوت اور نماز اور روزے کو ضائع مت کرنا، جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنا، غافل ہو کر کے زندگی مت گزارنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جب صحرا میں پہنچ جاتے ہیں، مدینہ کے کنارے جب پہنچ جاتے ہیں، جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، کڑکڑاتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی گرمی، اور وہ دھوپ کی تمازت، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دسترخوان بچھایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ مل کر کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا شروع کرنے والے ہیں، اسی درمیان ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، جانور ہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں بکریاں چرا رہا ہے، غلام ہے، معمولی سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے، وہیں سے گزر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عمر کی نظر پڑی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندے تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک چرواہا ہوں، میں ایک غلام ہوں، میرے آقا فلاں ہیں، اور میں ان کی بکریاں چراتا ہوں، ان کے جانور میں چراتا ہوں، اور یہ صحرا میں اور یہ جنگل میں ان بکریوں کو چراتا ہوں۔ کہا آ جاؤ اللہ کے بندے، آ جاؤ، یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے۔ کھانے کے وقت اگر کوئی آ جائے تو اس کو بلانا چاہیے۔ کہا اللہ کے بندے آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس بندے نے، اس چرواہے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے اللہ کے بندے؟ کہا میں روزے سے، میں نے نفلی روزہ رکھا۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ عرب کی چلچلاتی ہوئی، کڑکڑاتی ہوئی دھوپ، ایک غلام، ایک معمولی سا آدمی، چرواہا، اتنی محنت، اتنی مشقت، دن بھر دھوپ میں رہتا ہے، چٹانوں میں بیٹھا رہتا ہے، صحرا میں، جنگل میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور اس دھوپ کے عالم میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کام کرو، تم ایک بکری ہمیں دے دو، میرے حوالے کر دو، بیچ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں۔ ہم لوگ بکری کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، تمہیں بھی گوشت کچھ دے دیں گے، تمہارے حوالے بھی کر دیں گے، تمہارا گوشت بھی ہو جائے گا، تمہارے پیسے بھی وصول ہو جائیں گے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ افطار بھی کر لو گے۔ تو اس غلام کا کیا کہنا تھا؟ اللہ اکبر، صحرا میں، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، لیکن وہ فکر آخرت سے غافل نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے غافل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بکری نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بندے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے۔
میرے مالک کی بکریاں ہیں، یہ بکریاں ان کی، یہ امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اچھا اتنا بڑا تو امانت دار ہے، اتنا تقوی تمہارے پاس ہے، نہیں دے گا، نہیں بیچے گا؟ کہا نہیں بیچ سکتا، میں نہیں دے سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ کہا جی تمہارا آقا کہاں ہے، تمہارا مالک کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے، تھوڑی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک بکری بیچ دو، ہم اسے ذبح کر لیں گے، کھا لیں گے، تم کو بھی کھلا دیں گے، پیسے دے دیں گے، کون دیکھنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا دینا اپنے مالک سے؟ کتنی بکریاں گم ہوتی ہے کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا تھا، کیا دینا اپنے مالک کو؟ اس غلام کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، اس غلام کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، غصے سے تلملا اٹھتا ہے اور کہتا فَأَيْنَ اللَّهُ، ایسی باتیں تم کر رہے ہو، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ میں اپنے مالک کے امانت میں خیانت کروں گا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں امانت میں خیانت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اور غصہ ہو کر کے تل ملا کر کے وہاں سے چل گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے ان کے جذبات کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر اپنی زبان سے کہنے لگے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر لوٹے، لوٹنے کے بعد پتا کیا کہ کس کا غلام ہے، کون ہے ان کا آقا، پتا کیا، پتا لگ جاتا ہے کہ فلاں آدمی ان کا آقا ہے، فلاں آدمی ان کا مالک ہے۔ اس مالک کے پاس عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا غلام ہے؟ کہا میرا غلام ہے۔ کہا اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ کہا اتنی قیمت ہے۔ کہا لو یہ قیمت وہ غلام میں لیتا ہوں اپنے ذمہ۔ کہا تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں جو غلام چراتا ہے؟ کہا اتنی بکریاں ہیں جو غلام چراتا ہے ان کے پاس ہے، وہ چرانے کے لیے جاتا ہے، ان ساری بکریوں کی قیمت جو ہے چکاتا ہے، مالک کو دیتا ہے، غلام کی قیمت ادا کرتا ہے، بکریوں کی قیمت ادا کرتا ہے، اور اس غلام کو بلا کر کے اس غلام کو عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتا ہے اور ساری بکریاں اس غلام کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے غلام، تمہیں اس جملے نے آزاد کر دیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ زندگی تھی ان کی، بھوک کی حالت میں رہتے تھے، پیاس کی حالت میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، بیابان میں رہتے تھے، لیکن غافل نہیں رہتے تھے۔ آج ہم اپنے دکان میں ہوتے ہیں، اپنے مکان میں ہوتے ہیں، اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عجیب و غریب ہماری زندگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دل کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو